29 کی پہلی لائن۔ صفحہ نمبر 29 کی پہلی لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل مومن ہیں، فرعون کے سکے چچا کے لڑکے ہیں۔ فرعون کا اور حضرت حزقیل کا مکالمہ جب ختم ہوا، آخر میں حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارلیمنٹ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میری باتوں پر عمل کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میری باتوں پر عمل نہ کیا تو ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ یہ باتیں کرنے کے بعد حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد خالق ارض و سما نے فرعون اور اہل فرعون کو عذاب کے اندر پکڑا۔ کس عذاب کے اندر پکڑا، اس عذاب کا ان آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ خالق ارض و سما نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر کا جملہ پیش کیا، اور 4 صدیوں تک فرعون تخت پر بیٹھا رہا، ظلم کرتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، پھر خالق ارض و سما کی پکڑ کا وقت آ گیا۔ اللہ کی ذات بڑی صابر ذات ہے۔ اللہ فوراً کسی کو نہیں پکڑ لیتے۔ بڑے بڑے گستاخ دنیا میں گزرے ہیں، فرعون، ابو جہل تو فرعون سے بھی بڑا گستاخ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پیش کیا نا، تو ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کیا کہا تھا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے نا، ابو جہل نے کہا تھا، اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے پھر سن لے کہ میں تیرے کلام کو نہیں مانتا۔
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ جملے کے اللہ نے ابو جہل کے ان جملوں کو قرآن میں ذکر کیا۔ اس نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا کہ پتھر برسا دے ہمارے اوپر، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی دردناک عذاب کے اندر پکڑ لے، ہم اس کلام کو نہیں مانتے جو تیری طرف سے ہے۔ اللہ نے اسے اس وقت تو نہیں پکڑا، اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر پکڑا تو کیسے پکڑا، جنگ بدر میں کیسے پکڑا؟ فرعون 4 صدیوں تک تخت کے اوپر بیٹھا رہا، پھر پکڑا تو دریائے کلزم میں پکڑا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں اور جب میں پکڑتا ہوں نا پھر ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو میری پکڑ سے کسی کو چھڑا لے۔ میں نے فرعون کو دریائے کلزم میں پکڑا، لوگوں وہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے میں نے اسے دریائے کلزم میں اور اس کی قوم کو دریائے کلزم میں غرق کیا، ورنہ ان کی روحوں کو میں نے نکالا اور فوراً میں نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ ہر وقت فرعون اور فرعون کی قوم کو مسلسل عذاب ہو رہا ہے، دن اور رات، اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا، مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک عذاب عظیم ہے، وہ عذاب عظیم اللہ نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی سارے لوگوں کو میں دوبارہ اٹھاؤں گا، میری عدالت میں آ جائیں گے، اس کے بعد ایک عذاب عظیم ہے جہنم کا، جس میں انہیں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اب صبح اور شام یعنی دن اور رات وہ میری عذاب کی گرفت کے اندر ہے، میں نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور سخت عذاب کے اندر پکڑا ہے میں نے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، انسان کی جب روح نکلتی ہے، جنت اور جہنم سے پہلے خالق ارض و سما نے 2 جگہیں بنائی ہیں، ایک کا نام ہے علیین اور دوسری کا نام ہے سجین، دونوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ علیین بھی ایک مقام کا نام ہے اور سجین بھی ایک مقام کا نام ہے۔ علیین 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور سجین 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ جب آدمی کی روح نکلتی ہے، روح قبر اور برزخ کے عذاب کے اندر اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے فوراً۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بندے کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے، ڈاکٹر، حکیم، مائی باپ، رشتہ دار، قوم قبیلہ سارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، سارے بے بس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارے بے بس ہوتے ہیں۔ کتنا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ نکلنے والی روح کو اللہ نے فرمایا روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بدن سے اس کی روح نکلتی نہیں ہے کہ اسے دنیا کے اندر ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ شخص جہنمی ہے، اس کے سامنے جہنم کو سامنے کر دیا جاتا ہے، اب دنیا والوں سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، آنے والے فرشتوں کو وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، فرشتوں کے وجود کو دیکھتا ہے، قرآن نے کہا آنے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مقام اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ اگر وہ بدبخت روح ہے، گندی روح ہے، خبیث روح ہے، تو وہ آنے والے فرشتوں کو دیکھ کر پورے وجود کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہ نکالے، کبھی بازو میں، کبھی اس بازو میں، کبھی ٹانگوں میں، اس سے فرشتوں سے۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا؟
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. پھر وہ فرشتے میرے بھیجے ہوئے اس کے وجود کے اندر ایسے دھنس جاتے ہیں نا جیسے خاردار جھاڑی کو کسی روئی کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس کو باہر کھینچا جائے. فرمایا جب وہ نافرمان روح ہوتی ہے میرے فرشتے اس کے اندر ایسے غرق ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی روح کو ایسے کھینچ کر لاتے ہیں اندر سے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون کو پکڑا اور اس کو دن اور رات اس کو اور اس کی قوم کو مسلسل برزخ میں عذاب ہو رہا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کافر کی روح نکلتی ہے نا فرشتے لے کر جاتے ہیں اس کو دفنایا جاتا ہے نا کافر کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے. کس کی کھڑکی کو؟ جنت کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے. فوراً اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جہنم والی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے صرف اس کو بتانے کے لیے کہ اگر ایمان لے کر آتا تو یہ جگہ تھی تیری, اب تو ایمان لے کر نہیں آیا اب تیری یہ جگہ ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھولتے ہیں. وہ ڈر جاتا ہے, ڈرتا ہے نا, فوراً جہنم کی کھڑکی کو بند کر کے جنت کی کھڑکی کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں صرف تجھے دکھانے کے لیے اگر ایمان لے کر نہ آتا نا تو پھر تیرا یہ مقام تھا, اب ایمان لے کر آیا اب جنت کی خوشیاں تیرا مقدر بن چکی ہیں. تو فرعون اور اس کی قوم کے عذاب کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا. اب ذرا توجہ سے سنیں. النار یعرضون علیہا, آگ, النار بمانا آگ, النار آگ, یعرضون علیہا پیش کیا جاتا ہے ان کو اس آگ پر غدوا وعشیا, پہلے پیر اور پچھلے پیر یعنی صبح سے لے کے شام تک پہلا پیر پھر شام سے لے کر صبح تک دوسرا پیر. تو گویا 24 گھنٹے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے عذاب کے اندر ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, یہ تو برزخ کا عذاب تھا نا. پھر آگے اللہ نے فرمایا یوم تقوم الساعة, جس دن قیامت قائم ہو جائے گی یعنی قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی, بڑی قیامت. چھوٹی قیامت تو موت کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے نا, جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. ابھی وہ مرتا بھی نہیں ہے پوری طریقے سے, ابھی اس کی روح اندر ہوتی ہے, سارا کچھ دیکھ لیتا ہے. چھوٹی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے, بڑی قیامت جب قائم ہوگی اللہ نے فرمایا اس کے بعد جو عذاب ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قائم ہوگی قیامت, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, فرشتوں کو ہم کہیں گے کہ داخل کرو نا فرعون کو اور اس کی آل کو سخت عذاب میں. فرشتوں کو ہم کہیں گے, فرشتے ویسے تو یہ لوگ نہیں جائیں گے نا, پیچھے آپ نے سن لیا کوئی پیشانیوں سے پکڑیں گے کوئی ٹانگوں سے پکڑیں گے اور کھینچ کھینچ کے انہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. خود تو یہ نہیں جائیں گے, اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے جو ان کی پیشانیوں کو بالوں سے پکڑیں گے کچھ ٹانگوں سے پکڑیں گے اور انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. فرشتوں سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون, داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب, سخت عذاب کے اندر. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, بڑی عجیب بات اللہ نے ذکر کی ہے. جہنم کے اندر جب داخل ہو جائیں گے پھر یہ جھگڑا کریں گے آپس میں. قرآن نے فرمایا کہ جب یہ جہنم میں اہل کفر, اہل باطل, منافق, مشرک یہ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے نا پھر یہ آپس میں جھگڑیں گے. جھگڑا کیا کریں گے؟ کمزور لوگ امیروں سے کہیں گے, شاگرد اپنے استادوں سے کہیں گے,
مرید اپنے پیروں سے کہیں گے جو جھوٹے پیر تھے دنیا میں، مرید اپنے جھوٹے پیروں سے کہیں گے، کارکن اپنے لیڈروں سے کہیں گے، رعایا اپنے سرداروں سے کہے گی دنیا میں ہم نے تمہاری اتباع کی، تمہاری پیروی کی، تم نے کہا اللہ کو ایک نہیں ماننا تو ہم نے نہیں مانا، تم نے کہا اللہ کو صرف ایک اللہ کو نہیں ماننا، سات عزا کو بھی ماننا ہے، منات کو بھی ماننا ہے، لات کو بھی ماننا ہے، حبل کو بھی ماننا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ماننا ہے، علی حجویری کو بھی ماننا ہے، فرید الدین گنج بخش کو بھی ماننا ہے، جیسے وہ ہے ایسے یہ ہیں۔ دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے، اب ہم دونوں کو اللہ نے جہنم کی آگ کا حصہ بنا دیا ہے، ہمارے حصے میں سے کوئی حصہ آپ لے لو اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتے۔ تو بڑی شد و مت کے ساتھ قرآن نے کہا کہ ان کا جھگڑا ہوگا، بڑی شد و مت کے ساتھ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرنے سے منع فرمایا، کیا کہا کرتے تھے تم؟ وہ ان لوگوں سے کہو جو صرف ایک اللہ کو ماننے کا کہتے ہیں، یہ کمزور اپنے وڈیروں سے کہیں گے تم دنیا میں ہمیں روکا کرتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی پوجا بھی کرو، کس لیے کرو؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، وہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے اللہ کے سامنے، ہماری سفارشیں کریں گے۔ تم نے ہمیں اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق کے اندر ہمیں شریک کیا، اور یہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اور یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارشیں کریں گے۔ وہ کہاں گے وہ جن کے ہم سجدے کیا کرتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیازیں دیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، دیے جلایا کرتے تھے، کہاں گے وہ؟ بڑے ٹھنڈے دماغ سے بات کہنے والا ہوں، توجہ سے سننا۔ پوری شریعت کو کھنگال لو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑا۔ سارے انبیاء نے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے انبیاء نے مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑا۔ فلسطین شام انبیاء کی بستی ہے، وہاں انبیاء مدفن ہے۔ کبھی شریعت کے اندر یہ بات دیکھو، کبھی امام الانبیاء نے اپنے صحابہ سے یہ کہا ہو کہ تیار ہو جاؤ آج فلسطین میں جاتے ہیں انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، کبھی کہا ہو کسی جگہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پوری شریعت کو کھنگال لو، پوری احادیث کا ذخیرہ کھنگالو، یہ بات تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ پھر امام الانبیاء کا انتقال ہوا، اس کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام کا دور رہا۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال تک صحابہ کرام کا دور رہا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے۔ 100 سال تک کسی ایک صحابی نے کبھی آپ کی قبر مبارک پر دیا جلایا ہو، کسی ایک صحابی نے کبھی آپ کی قبر مبارک پر چادر چڑھائی ہو، کسی ایک صحابی نے آپ کی قبر مبارک پر کبھی پھول ڈالے ہوں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ 100 سال کے اندر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے، سارے دین کو کھنگال کے دیکھ لے کہ کسی ایک صحابی نے 100 سال کے اندر نبی کی قبر کو چھوا بھی ہو، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء نے اپنے یاروں کو ملایا کس سے تھا؟
اللہ سے ملایا تھا. لوگوں 100 سال کی تاریخ کے اندر کسی صحابی کا ہاتھ لانا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا امام الانبیاء کی قبر کو ہاتھ بھی لگایا. انبیاء نے آ کر لوگوں کے دلوں میں خالق ارض و سما کی وحدانیت کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ سے جوڑا ہے. وہاں یہ پھر جھگڑا کریں گے، اوے اللہ کو چھوڑ کر جن کو سجدے کیا کرتے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ پھر یہ استاد، جھوٹے پیر، جھوٹے وڈیرے، جھوٹے لیڈر یہ کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ آج اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، آج اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، تم کچھ بھی کر لو ہم اس آگ سے باہر نہیں نکل سکتے. اور پھر سارے کے سارے یہاں سے مایوس ہو کر وڈیرے کے پاس جائیں گے، ابلیس کے پاس. اور تو دنیا میں بڑے سبز باغ دکھایا کرتا تھا، تیرے دکھانے کی وجہ سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، اور تیرے سبز باغ دکھانے کی وجہ سے ہم نے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کیا. تو سبز باغ دکھایا کرتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. تم یہ کہا کرتے تھے شیطان کے کہنے پر کہ جب ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ گل مل جائیں گی، گل چھڑ جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی. قال تم کہا کرتے تھے قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون وجود دے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دیجئے، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کوئی تمہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا جس نے تمہیں گندے نطفے سے وجود دیا تھا. تمہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا جس نے تمہیں گندے نطفے سے وجود دیا تھا، اور گندے نطفے سے 3 اندھیروں کے اندر تمہارا نقشہ بنایا تھا. ماں کے رحم کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں تیری تصویریں جس رب نے بنائی تھی وہ رب دوبارہ تجھے مٹی سے باہر نکالے گا. ہیہات لما توعدون. جب آخرت کی بات آیا کرتی تھی نا کہ بھائی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ آگے سے کیا نعرے لگاتے تھے؟ ہیہات لما توعدون. وہ جی نہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موت کے بعد ہم دوبارہ جی اٹھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی دور کی بات ہے. تو خیر قرآن نے بادل موت کے مسئلے کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لوگوں موت کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے میری عدالت میں. اور موت ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں. لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایسے دہریے بدبخت بھی اس زمانے میں ابھی روح زمین پر موجود ہیں جو کہتے ہیں خود بخود دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ نہیں. لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا، صحابہ کی صداقت کا انکار کر دیا، عدالت کا، شجاعت کا انکار کر دیا. پر موت کا انکار کسی نے کیا ہے؟ موت کا انکار کیا ہے؟ موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے الموت باب وکل الناس داخلہ. اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. الموت کأس وکل الناس شاربہ. موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر آدمی نے پینا ہے. تم کہا کرتے تھے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، تو اب ہمارا کچھ کرو نا. وہ آگے سے کیا کہیں گے یہ جواب سنیں. فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اللہ نے فرمایا جب یہ جھگڑیں گے فی النار آگ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ. بس کہیں گے کمزور لوگ کہیں گے جو وڈیروں کی اتباع کیا کرتے تھے دنیا میں، نعرے لگایا کرتے تھے. للذین، ان لوگوں کے لیے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، کیا کہیں گے؟ انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے.
جو تم کہتے تھے ہم وہی مانتے تھے، جو تم کہتے تھے ہم وہی مانتے تھے۔ تم نے کہا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، ہم نے کر دیا۔ تم نے کہا نبی کی بات نہیں ماننی، ہم نے نہیں مانی۔ تم نے کہا داتا کو ماننا ہے، اس کو خدا کہنا ہے، اس کو حاجت روا کہنا ہے، اس کو مشکل کشا کہنا ہے، اس کو غریب نواز کہنا ہے، اس کو معز کہنا ہے، مذل کہنا ہے، ہم نے کہہ دیا جی۔ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم نے تمہاری اتباع کی۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، پس کیا تم کفایت کر سکتے ہو؟ وڈیروں سے کہیں گے کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہماری طرف سے نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے کے سارے آج اس کے اندر ہیں، جہنم کے اندر ہیں آج ہم سارے کے سارے۔ پھر آگے سے کیا کہیں گے؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے تحقیق فیصلہ کر دیا اپنے بندوں کے درمیان۔ اللہ کا تو اٹل فیصلہ ہے، اب اللہ کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کے پاس جائیں گے تو شیطان کہے گا ولا تلومونی ولوموا انفسکم، اوے مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اگر میں تمہیں سبز باغ دکھاتا تھا، ایک رستے دکھاتا تھا، تو کیا مد مقابل دوسرے میں حق لوگ نہیں تھے؟ جو تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے وہ لوگ نہیں تھے؟ تم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور میری بات کو تم نے مان لیا، اور میں نے اپنی بات کو منوانے میں تمہارے اوپر کوئی جبر بھی نہیں کیا۔ میں نے تو خوبصورت کر کے، ایک مزین کر کے تمہیں ایک چیز بتا دی، تم نے فوراً اس کو لے لی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی تو تھے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، جو ہر وقت اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے، ایک اللہ کی دعوت دینے والے تھے۔ شیطان کہے گا ان کی بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ نے تحقیق فیصلہ کر دیا بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذين في النار لخزانته جهنم ادعوا ربكم، ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، وڈیروں سے مایوس ہو جائیں گے، ابلیس سے مایوس ہو جائیں گے، جواب ہی کوئی نہیں ہوگا وہاں، بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ پھر قرآن نے کہا پھر کیا کریں گے، پھر کس کے دروازے کو دستک دیں گے؟ جہنم پر 19 فرشتے ہیں جو خالق ارض و سما نے 19 بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بڑے بڑے عہدوں پر۔ جہنم کے پورے ذمہ دار 19 فرشتے ہیں، اور پھر ہر فرشتے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے، لیکن ذمہ دار فرشتے جو ہیں یہ 19 ہیں، قرآن نے کہا۔ اور ان 19 فرشتوں کے اوپر جو امیر ہے وہ حضرت مالک علیہ السلام ہے، حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ جہنم پر 9 فرشتے بڑے بڑے متعین ہیں، 19 فرشتے متعین ہیں، اور ان 19 فرشتوں کے جو امیر ہیں وہ حضرت مالک ہیں، اور پھر ہر فرشتے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے۔ یہ لوگ تھے، قرآن نے کہا کہ 19 فرشتوں کے جو امیر حضرت مالک علیہ السلام ہیں ان کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک اپنے رب کو کہہ دینا ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ تیسرے پارے میں کیا آتا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر اس دن کہے گا کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا، آج میں مٹی ہو جاتا۔ پھر آگے سے مالک فرشتہ کہے گا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مبلغ نہیں آئے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تبلیغ کرنے والے نہیں آئے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس قرآن سنانے والے نہیں آئے تھے۔ سارے کہیں گے مالک تھے، ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے پاس آئے تھے۔ پھر مالک آگے سے کہے گا اگر میں تمہاری طرف سے
اللہ کے ہاں سفارش کروں گا تو اللہ کا غضب میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کا غضب میں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا تم خود ہی اس کو پکارو، خود ہی اس کو پکارو۔ پھر وہاں بڑے ہی خالص ہو کے اللہ کو پکاریں گے، بڑے ہی خالص ہو کے، پھر کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، نہ لات، نہ عزا، نہ منات، نہ حبل۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا، دنیا کی زندگی میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیاں جب سمندروں میں چلتی ہیں، سمندروں میں جب طوفان آ جاتے ہیں، کشتیاں اس گھمن گھیر میں آ جاتی ہیں، تو پھر وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہاں پھر انہیں سارے کے سارے معبودان باطلہ بھول جاتے ہیں، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ منات یاد آتا ہے، نہ بگڑیاں بنانے والا یاد آتا ہے، نہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا یاد آتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وہاں تو وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، مولا تو نے یہاں سے نجات دینی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کی کشتی کو، ان کے بیڑے کو کنارے پر لگا دیتا ہوں، اذا ہم یشرکون، اچانک شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے بیڑا پار کر دیا، علی حجویری نے یہ کر دیا، پھر یہ کرتے ہیں، وہاں بھی خالصتاً انہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہاں اللہ یہ دعوت دے رہا ہے، یہاں اللہ یہ دعوت دے رہا ہے فَدْعُوا اللَّهَ، اے لوگو فَدْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو۔ مولا کیسے پکارے؟ مخلصین لہ الدین، خالص صرف اللہ کی پکار کرو، خالص صرف اللہ کی پکار۔ مولا کیسے خالص؟ پھر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ وہ بھینس کے آگے چارہ ڈالتے ہو، وہ چارہ میدے میں جاتا ہے، پھر میں نے وہاں ایک مشین لگائی ہے، وہ میدے اس چارے کو رگڑا دیتی ہے، پھر کچھ کا فضلہ بنا دیتی ہے، کچھ کا خون بناتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو نیچے گوبر ہے، اوپر خون ہے، درمیان میں نے اس غذا سے تمہارے لیے کتنا خالص دودھ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم دودھ نکالتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ دودھ کے اندر خون کا کوئی قطرہ ہوتا ہے؟ میں بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے میں نے تمہارے لیے کتنا خالص دودھ نکالا، تیری طبیعت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جی دنیا میں میری عبادت کی ایسے خالص کرنا، یہاں تو کیا ہے؟ وہاں پھر خالص اللہ کو پکاریں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس کا خطاب ہے، ناس میں نبی بھی آگے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ناس میں نبی بھی آگے، ناس میں صحابی بھی آگے، ناس میں ولی بھی آگے، ناس میں شہید بھی آگے، اتقیاء بھی آگے، اصفیاء بھی آگے، پیر بھی آگے، امیر بھی آگے، غریب بھی آگے، سارے آگے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس کا خطاب سارے لوگوں کو ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، یہی معنی ہوتا ہے۔ فقیر کا معنی ہے جھولی بھرنے والا، فقیر کا معنی ہے دینے والا۔ اگر نہیں ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سارے کے سارے مانگت ہو، منگتے ہو، یقین نہیں آتا تو حضرت نوح کو، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت ابراہیم کی حسن کی بہاریں کبھی آتش نمرود میں، کبھی نمرود کے دربار میں دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر مجھے پکارتا ہوا دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو بوڑھے زکریا کو جھولیاں کھلاتے ہوئے دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت موسیٰ کو دریائے کلمم کے کنارے پر دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو بدر کی رات امام الانبیاء کو ساری رات سجدے میں گرتا ہوا دیکھ لو۔ تمہیں آیت کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ، یہاں خالص اس کو پکارنے کا حکم ہے نا، جس نے یہاں خالص نہیں پکارا پھر وہ جہنم میں خالص پکارے گا، لیکن ہاں کی پکار کر اللہ نے فرمایا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سنو، فرمایا وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہوں گے، لخزانتہ جہنم، خزانہ جہنم کے ذمہ دار سے کہیں گے، مالک سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی پکار کرو۔ کیا پکار کرو؟ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب کم کر دے، صرف ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے نا، پھر ایک دن چھٹی کرتا ہے، اپنی نیند پوری کرتا ہے، گھر کے لیے سودا سلف لاتا ہے، اس کی طبیعت میں تھوڑا چین آ جاتا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ ادھر مالک اپنے رب سے کہہ دینا ایک دن عذاب کم کر دے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ دوسرے مقام پر فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، وہ چکھو، ہر دن عذاب کے اندر ترقی ہوگی، ہر دن، یہ دن کبھی ختم ہی نہیں ہونے، ہر دن عذاب کے اندر ترقی ہوگی۔ ادھر اہل جنت کی خوشیوں میں ہر دن ترقی ہوگی، ادھر اہل جنت کی خوشیوں میں ہر دن ترقی ہوگی۔ پہلے دن جو کھائیں گے، جو ذائقہ ہوگا، وہ دوسرے دن نہیں ہوگا، بڑا اعلیٰ، پھر تیسرے دن ہی ختم نہیں ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تم عذاب نہیں زیادہ کیا جائے گا مگر صرف عذاب۔ وہ کہیں گے ایک دن اللہ سے کہہ دینا، اور حدیث کے اندر آتا ہے 1000 سال تک پکاریں گے، کتنا؟ 1000 سال تک اللہ کو پکاریں گے، اللہ ایک دن کم کر دے، ایک دن کم کر دے۔ اللہ کہیں گے اوے ذلیل ہو جاؤ، اس جہنم کے اندر رہو، مجھے مت پکارو۔ آگے اللہ کا یہ جواب 1000 سال کے بعد آئے گا، وقت یوں ذلیل ہو جاؤ ولا تکلمون، اور میرے سے کلام نہ کرو۔ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ قرآن سنانے والے نہیں آئے تھے؟ اور تمہیں میری وحدانیت سمجھ نہیں آئی؟ آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، حجر کو دیکھ کر، شجر کو دیکھ کر، یہ ندیوں کو، نالوں کو، جنگلوں کو، درختوں کو، پھولوں کو، پھلوں کو، پتیوں کو، پودوں کو، تمہیں میری وحدانیت سمجھ نہیں آئی؟ میں نے دانے کے سینے کو چیرا، زمین کے سینے کو چیر کر پونپلی نکالی، ایک پودا نکالا، اور تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس پودے کا رخ نہ مشرق کی طرف تھا، نہ مغرب کی طرف تھا، نہ شمال کی طرف تھا، نہ جنوب کی طرف تھا، پودے کا نکلنے والا رخ بھی آسمان کی طرف تھا۔ صوفی کہتا ہے اسے پودا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ۔ اشہد اللہ الہ، نکلنے والا پودا بھی میری وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا۔ اور تجھے میں نے عقل دی تھی، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، تو دنیا کے اندر اسے استعمال کیا۔ دنیا میں جب لوگوں نے عقل استعمال کی تو فضاؤں میں جہاز کو اڑا دیا۔ کیسی قدرت ہے؟ انسان کی عقل ہے نا، اللہ نے اتنا سا دماغ، اس کے سر میں اتنا سا دماغ رکھا ہے، اتنا سا دماغ رکھا ہے جی۔ ابھی بھی اس نے دماغ کو استعمال کیا، اس نے کہا فضا کا سفر تو یہاں سے میں اڑتا ہوں جی، امریکہ کے شہر میں 24 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہوں، یہ سفر بڑا لمبا ہے۔ پھر اس نے خلا میں تجربہ کیا جی، فضا میں جہاز زیادہ سے زیادہ 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے، اور اس نے کہا یہ سفر لمبا ہے۔ پھر اس نے خلا میں تجربہ کیا، خلا میں اس نے جہاز چلایا 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ اب دنیا میں بڑے بڑے لوگ خلا میں سفر کرتے ہیں جی، اتنا مختصر سفر ہو گیا ہے۔ امریکہ سے خلا میں اگر سفر کرنے کے لیے کوئی اٹھتا ہے پاکستان میں 20 سے 25 منٹ کا سفر ہے۔ اب چل رہے ہیں لوگ اس وقت دنیا میں، عام پبلک کے لیے یہ نہیں جاری ہوا، لیکن خلا کے اندر لوگ سفر نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال پوری دنیا میں 45 منٹ میں سفر کرے گا، پوری دنیا میں، اور اس کی سواری کا نقشہ حدیث کے اندر کھینچا گیا ہے۔ سواری بھی تیار ہو چکی ہے دجال کی، سب کچھ تیار ہو چکا ہے، پھر وہ خلا میں سفر کرے گا، پھر 45 منٹ میں پوری دنیا میں گھومے گا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل نہیں دی؟ جب اس نے مادے پر محنت کی تو یہ کتنا آگے چلا گیا۔ آج دیکھو امریکہ والوں نے کتنی محنت کی ہے، فضا میں سبزیاں اڑا دی، بنا دی، فضا کے اندر انہوں نے سبزیاں اگا دی۔ اس لیے انسان نے مادے پر محنت کی، جب مادے پر محنت کی تو اللہ نے اس کو مادہ دے دیا۔
جب روح پر محنت کرے گا تو اللہ جنت دے دے. فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے. مادے پر محنت کرے گا تو مادہ مل جائے گا، روح پر محنت کرے گا تو جنت مل جائے گی. فرمایا لخزنتیا، وہ جنت جہنم کے طرف اسے کہیں گے ادعو ربکم، ذرا پکار اپنے رب سے، یخفف عنا یوما، کم کر دے ایک دن، من العذاب، ایک دن عذاب کر دے. قالوا، آگے سے کہے گا جہنم کا دروگا، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس واضح دلائل پیغمبر لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آگے سے غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر تو ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمارے مانیں گے. پھر وہ جملے قرآن نے ذکر کیے کہ آگے سے کیا کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، ہم نے تو ان کی بات کو مانا نہیں، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں سارے آئے تھے. قالوا، وہ فرشتہ کہے گا فدعوا، بس تم ہی پکارو اللہ کو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر گمراہی میں. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا نا وہ افسوس کریں گے، کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل وما كنا في اصحاب السعير، سورہ ملک ہے، تبارک الذی. وقالوا لو كنا، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے موحدین کی بات کو کیوں نہیں سنا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، یہاں ہم عقل استعمال کرتے، ما كنا في اصحاب السعير، ہم آج جہنم میں نہ ہوتے، ہم آج جہنم کے اندر نہ ہوتے. انا لننصر رسولنا، رسولنا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی ضرور مدد کرتے ہیں، ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے پہلے مرحلے میں مدد کر دیں یا آخری مرحلے میں مدد کر دیں. درمیان میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، درمیان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، پر ہم مدد ضرور کریں گے. جی، انبیاء کی مدد اس طریقے سے کریں گے کہ انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ تھے ہم نے مدد نہیں کی، انہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیا، یہ انبیاء کی مدد کی ہے نا. اور کیا ہے، مومنین کی محنت کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ضرور مدد کریں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کی دولت کو لے کے یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تھوڑی مدد ہے. فرمایا انا لننصر رسولنا، رسولنا، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن قائم ہوں گی شہادتیں، قائم ہوں گی. بس آخری آیت ہے، جس دن شہادتیں قائم ہوں گی. اللہ اکبر، شہادتیں بڑی عجیب ہوں گی. سورہ یاسین میں کیا فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بول پڑیں گے، پاؤں بول پڑیں گے، اور اعضاء بول پڑیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے فرمایا ہم نے زبانوں پر اس دن مور لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی. ہاتھ بتائیں گے اس کے جسم کے بارے میں کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا تھا. پاؤں بتائیں گے مولا یہ اس طرح چل کے جایا کرتا تھا. جسم کے دوسرے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا مومنوں کی ہم اس دن بھی مدد کریں گے، مومنوں کی ہم اس دن بھی مدد کریں گے. فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن قائم ہوں گی شہادتیں. یوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، نہیں نفع دے گی ظالموں کو ذرا برابر بھی ان کی معذرت، ان کا سوری کرنا وہاں کوئی فائدہ نہیں. ان کی معذرت، اللہ نے فرمایا ذرا برابر بھی ان کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں دے گی ظالموں کو. آج یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنی زندگی کے گناہوں کو اللہ نے فرمایا پیش کر میرے سامنے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے پہلے صفحے میں کیا فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، مومن غیب پر ایمان لے کر آتا ہے. میرے جیب کے اندر یہ پین ہے، آپ کو نظر نہ آئے تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ یقین کرتے ہو نا کہ میرے جیب کے اندر پین ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب مصلے پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے کہا جی ہے. تو جب میں نے کہا جی آپ کو یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں پین ہے، ابھی تو یہ ایمان نہ ہوا، یہ تو مشاہدہ ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ
تو آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں پہلے آپ مان گئے. مزہ تو تب ہے کہ پین آپ کو نظر نہ آئے تو آپ پین کو مانیں. مزہ تو تب ہے, اللہ نے فرمایا لاج الذین یؤمنون بالغیب, مومن تو وہ ہے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ کو دیکھا ہے کسی نے, لیکن ہے اللہ جس نے بن دیکھے یقین کر لیا. بن دیکھے وہ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں نا, ہارون الرشید تھا نا, ہارون الرشید اس کے زمانے میں ایک اللہ والے سے بہلول تھے, باہر بس درویش آدمی تھے. ہارون الرشید باہر جا رہا ہے, مل گیا آگے اللہ والے, بہلول مل گئے, پوچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کرتے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں, مٹی کے گھر سے کھیل رہے, گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ انہوں نے کہا جو مجھ سے خریدے گا اس کو اللہ جنت میں محل دے گا. قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا 1 روپیہ. ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے سمجھا یہ ویسے بزرگوں کی باڑ ہے, یہ سن کے چلا گیا. پیچھے سے زبید آئی, اس نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ جو مجھ سے خریدے گا جنت میں اس کو کیا ملے گا؟ گھر ملے گا. قیمت کیا ہے؟ 1 روپیہ. اس نے اپنے پرس سے نکال اس کو دے دیا. ہارون الرشید کے اندر رات کو میں سویا, خواب میں مجھے اللہ نے جنت کا نظارہ کروایا, تو میں نے نا دیکھا ایک محل کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے. تو میں وہاں گیا, داروغے نے مجھے پیچھے کر دیا. اس نے کہا یہاں دنیا والا اصول نہیں ہے, یہاں جس کا نام ہے وہی اندر جا سکتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی اور ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا. میں نے کہا بہلول کی دعا میری بیوی کے حق میں قبول ہو گئی ہے. کہتے ہیں دوسرا دن میں اس وقت کا میں انتظار کرتا رہا. وہ وقت آیا, میں حضرت بہلول کو دیکھنے لگا, ڈھونڈنے لگا. مجھے حضرت بہلول ملا. بڑی دیر کے بعد کسی جگہ دیکھا میں نے, پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور مٹی سے کھیل رہا ہے اور گھر بنا رہا ہے. میں نے کہا بہلول السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے بنا رہے ہو؟ جو مجھ سے خریدے گا اس کو اللہ جنت میں گھر دے گا. اچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا اس کی قیمت ساری دنیا ہے. اس کی قیمت ساری دنیا. ہارون الرشید ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بہلول کل تو 1 روپیہ تھی. تو حضرت بہلول نے کہا کل بن دیکھے معاملہ تھا, آج دیکھ کر آ گئی. آج دیکھ کر آ گئی. دیکھنے کے بعد کوئی قیمت نہیں ہے, دیکھنے کے بعد کوئی قیمت نہیں. تو قرآن نے بھی کہا بھائی الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہی ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. جب خرید سے آگے تو پھر تو سارا کچھ نظر آ جائے گا. پھر در توبہ بند. پھر تو اس وقت فرعون نے بھی کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, وہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گیا. اللہ نے فرمایا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ساری زندگی لوگوں کے رزق کا ٹھیکیدار بنا رہا, اب فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں میں ایمان لے کر آیا. حضرت جبرائیل روایات کے اندر آتے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ کے اندر پھونس دی. کس وقت کہیں اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے. تو فرمایا یوم لا ينفع الظالمون, جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو معذرتهم, ان کی معذرت, ولہم اللعنت, ان کے اوپر لعنت ہوگی, لعنت ہوگی ان کے اوپر, ولہم سوء الدار, ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے, بہت ہی برا گھر ہے. کاش کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں سمجھ دے دے نا, اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں سمجھ دے دے. ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے بن جائیں, ہم اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں. ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفلیں پاک ہوں, مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوں. مومن تو وہ ہوتا ہے, محفلوں میں تو ساری دنیا بند سور کر بیٹھتی ہے. جی میں بھی بند سور کر بیٹھوں گا, دوسرا بھی بند سور کر بیٹھے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. امام صاحب گناہ کرتا ہے. اصل چیز تو تنہائیاں ہیں. تنہائیوں میں بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. آج جو بندہ تنہائیوں میں ڈر گیا, اللہ پاک جگہ سے بچا دیں گے. جو تنہائیوں میں نہ بچا, یہ وقت آنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے, بہت پرفتن زمانہ ہے. اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے. اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک. آج بات تھوڑی لمبی ہوگی, انشاءاللہ تھوڑے ہی ڈرنا نہیں, یہ نہ ہو کر بھی آئی. نہیں نظر آؤں اللہ